میرے السلام علیکم اے عبد مسعود جاؤ، ایسا نہ کہ قیامت کے تجھے اس حال میں دیکھوں گا تمہاری پیٹھ پر اونٹ ببڑ رہا ہوں جسے تم خیانت سے حاصل کیا ہوا ہے۔ میں نے کیا یا رسول اللہ، تب تو میں نہیں جاؤں گا۔ آسم کا میں تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ ابن محمد نے روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پتھر کو جہنم میں پھینک دے جائے تو وہ 70 سال تک نیچے تک جاتا ہے اور اس کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، اور خیانت سے حاصل ہوئی چیز اس پہ جہنم میں پھینک دی جاتی ہے اور کھا جاتا ہے۔ جاؤ اس پکڑ لو۔ یہ مفہوم اللہ تعالیٰ نے فرمان ہے جنون یوم قیامت۔ حضرت محمد خطاب سے مبی غزوہ خیبر کے دن صحابہ کرام میں آپس میں باتیں کرنے لگے اور فلاں شہید فلاں شہید۔ جب انہوں نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وہ شہید ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے جہنم کی آگ میں دیکھا ہے، کیونکہ اس کے مالک کی بھی چادر چلی گئی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ جاؤ لوگوں سے اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے داخل ہوں گے۔ میں نے اعلان کر دیا۔ اسی ایک دن حضرت عمر نے عبداللہ بن انس سے زکوٰۃ کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات میں خیانت کرنے والوں کے بارے میں نہیں فرمان سنا؟ آپ نے فرمایا جو شخص مالک کی بیوی سے اونٹ بکری چوری کرے گا تو قیامت کے دن اپنی پیٹھ پھیلائے گا۔ حضرت عبداللہ بن انس فرماتے کہ میں نے یہ فرماتے سنا کہ ابن عمر فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت صحابی کی صدقہ وصول کرتے بھیجا اور فرمایا کہ ایک سعدیہ کیا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم نے یہ درخواست منظور کر لی۔ حضرت سلام بن عبداللہ فرماتے کہ وہ آدمیوں کے خلاف جہاد میں مسلمان بن مجدنی کے ساتھ شریک تھے۔ ایک شخص کے مال میں کی کچھ خیانت کا مان کلا۔ انہوں نے اس بارے میں مجھ سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ میرے والد عبداللہ بن عمر نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس کے سامان میں خیانت کا مان اور جلا دو، اور لوائی فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسے سزا دو۔ یہ سن کے مسلمان کھلوایا قرآن مجید کا نسخہ ہے۔ انہوں نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ میں نے کہا ایک سے بیچ کر صدقہ کر دو اور حدیث منکر ہے۔ اور دارقطنی میں لکھا کہ صحیح یہ کہ سلم بن عبداللہ کا فتویٰ امام محمد کا بھی یہی مذہب ہے۔ حسین بصری کا بھی یہی قول ہے۔ خیانت کرنے والی کی سزا یہ ہے کہ ان کی تمام سامان جلا دیا جائے۔ حضرت عبد علی کام سے مروی کہ اس کا سامان جلا دیا جائے، اسے گناہ کی سزا کم توڑے لگائے جائیں، اسے مالک الملک سے محروم کر دیا جائے۔ امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی جمہور مذہب کا اس کے برعکس یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ خائن کے مال کو جلایا نہیں جائے بلکہ یہ تعزیز لگائی جائے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خائن کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا لیکن اس کا سامان نہیں جلایا۔ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ اب عثمان نے تمام امت کی قرآن جمع کرنے کے لیے دیگر مصحف کو جلانے کو حکم دیا۔ عبداللہ مسعود نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے جو مصحف چھپا سکتا ہے وہ چھپا لے، کیونکہ قیامت کے دن ہر آدمی وہی چیز لے گا جو چھپائی ہوگی۔ فرمایا میں نے 70 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن پڑھا، اور کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی ہوئی قرأت چھوڑ دوں؟ ہم اس وقت کی تقسیم کا عرص بھی جانب سے مبی کا دوسروں کی یاد مبارک ہے۔ جب بھی قیام مالک بھی آتا تو آپ سے بلال کو حکم دیتے کہ وہ لوگوں کو منادی اور جس کے پاس مالک کی بیت وہ لے آتے۔ آپ مالک کی بیت کا 5 حصہ نکال لیتے، باقی تقسیم کر دیتے۔ ایک مرتبہ تقسیم کے بعد ایک شخص بالوں کی بنی ہوئی ایک رسی لے کے آیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ مالک کی بیت میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم بلال منادی نہیں سنا جو 3 مرتبہ؟ میں نے کہا آپ نے فرمایا اس وقت کیوں اس کو قتل کیا؟ آپ نے فرمایا ہرگز سے سنو، ایک قیامت کے دن تو میں ساتھ لے آؤں گا۔ اور فرمین جو لزم ناصر حدود کرم میں مبی بیان کرتے ہیں نظر خصوصی کا حاصل کرتا ہے اور اس کی بارگاہ سے عزر سواق کی امید رکھتا ہے، اس کے درناک عذاب سے بچنے کی سوات ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے عذاب کا مستحق ٹھہرائے، جس کا لوگ قیامت کے عذاب نہ ٹھہرائے نہ برابر ہے،
क्या तुम ये हुक्म देते हो भी है अफमर है और वो फमीन वन जो क्या वो सुन नहीं जानता जो आपके बारे में नाजिल हुई और वही में वाफमीन न मदुफी न मुतुनयात दुनिया क्या वो शख्स जिसके हाथ में अच्छा वादा है उसकी मानत आलम ने दुनिया के समझ किया हमने उम्र लज्जत अंदर असर से भी फरमाते कि जहाँ अहले असल दज्जात हैं और अब वो बुद्ध के लगा जन्नत के दज्जात हैं और जन्नत के तबकात हैं असद पाई ताला ने फरमाया कि वर्जू वकुल और दज्जा अमालू हर एक की अमाल के मुताबिक दज्जात हैं उसके मुताबिक फरमाया कि अल्लाह तआला ने इनके अमाल खूब आगाह है इनकी का पूरा पता दिया जाएगा तो ना तुमके ज़ाया होगा ना किसी बुराई को ज़्यादा बल्कि उनके अमाल के मुताबिक सजा दिया जाएगा और और लकत इना मोमिन ईमान अल्लाह पर बड़ा आसान है उन्हें जैसे एक पैगंबर भेजा और उनके संग तफू और मसीह हंसे एक जगह में फरमाया कि हम तुम्हारे जैसी जोड़े कि दूसरी मकाम पे में फरमाया कि आपने फरमाया कि तुम्हारे बसर हैं मेरी भी है और एक दूसरी जगह फरमाया कि मम्मा से मुस्लिम बंदा फलों हमने आपसे पहले रसूल भेजा जब खाना खाया करते थे बाजार में चला जाया करते थे नकुल्ला हमने आपकी मदों में रसूल बना के भेजा जिससे हमने आदमी बस्ती मारे हैं और फरमाया और उसके हमने शाम ग्रुप की तरफ से रसूल और हमें रसूल दीन सिखाया और वो रसूल कुरान की आयत की तिलावत करते हैं और नेकी का हुक्म देते हैं बुराई से रोकते हैं और दिल के और जहद की पाक और जय उन्हें किताब को नसने की तालीम देते हैं और उसके रसूल के आने से पहले खुली आवाजें गुमराही में थे